बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी के। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आज जैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रहमतों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला दिन है और आज के दिन की अहमियत से यकीनन हम सब बाखूबी वाकिफ़ है। तो आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना और इसके साथ साथ दुआ करना, नमाज की पाबंदी करना। नाज़रीन, दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, कहते हैं दुआ इंसान की किस्मत और तकदीर बदल सकती है। तो क्यों ना जहाँ आप अपने लिए दुआ करते हैं वहीं पे आप हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है नाज़रीन, जिसकी आज हमने अहमियत को उजागर करना है। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन हम सब के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो हमारी किरदार साजी करता है, जो हमारी शख्सियत को निखारता है। नाज़रीन, वालिदैन की हम बात करते हैं, वो हमें इस दुनिया में लाते ज़रूर है, लेकिन इस दुनिया में रहने के तौर तरीके, मुआशरे में चलने के, कामयाब होने के जो तौर तरीके सलीके हमें सिखाते हैं, वो डेफिनेटली हमारा उस्ताद है, हमारा टीचर है। वालिदैन के साथ यानी उस्ताद जिसको एक रूहानी बाप का दर्जा भी दिया गया है। तो आज हम उस्ताद की अहमियत पे बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम के अंदर उस्ताद की क्या अहमियत है, कुरान सुन्नत इस बारे में क्या इरशादात फरमाते हैं। नाज़रीन, हम मुआशरे में आज जिस भी अगर मैं यहाँ पे हूँ, आप किसी मकाम पे हैं, हमारी ये पूरा पैनल, ये पूरी दुनिया जो चल रही है, यकीनन हमें दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप हैं, लेकिन हमें इस मुआशरे के लायक बनाने वाले, इस मुआशरे में सर्वाइव हमने किस तरह से करना है, उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना, बात करना, तमाम तर जो तौर तरीके सलीके हैं, हमारी पूरी शख्सियत को जो बनाता है, जो संवारता है, जो निखारता है, जो हमारी सलाहियतों को समझते हुए हमें मुआशरे के लायक बनाता है, यकीनन वो हमारा उस्ताद ही है। तो आज हम उस उस्ताद की जो अहमियत है, जो इज़्ज़त है, उस पे हम बात करेंगे कि क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है और किस तरह से मज़ीद हम अपने उस्ताद की जो इज़्ज़त है, एहतराम है, उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। आज नाज़रीन, हम देखते हैं बड़े अफसोस के साथ हमें ये बात भी करनी पड़ती है कि वो उस्ताद जो हमारी तरबियत करता है, जो हमारे किरदार साजी करता है, जो हमारी शख्सियत को निखारता है, उस उस्ताद को हम एक वो अहमियत या वो दर्जा नहीं दे पा रहे जो उस्ताद का दर्जा है। कहते हैं ना, आप बादशाह भी बन जाए, वालिद और उस्ताद के एहतराम में आपको डेफिनेटली खड़ा होना है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, हमारा पहले वक्तों में कहा जाता था, बल्कि अभी भी बाज़ ममालिक में ये बात है कि जहाँ आपका उस्ताद चल रहा होता है, आप उसके आगे नहीं चल सकते, उसके साए के ऊपर आप नहीं चल सकते। लेकिन आज इस मुआशरे में हमें ये उस्ताद की जो इज़्ज़त है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, इस पर भी रोशनी डालेंगे। पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम, इस खास मौजू पे जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमें हमेशा से मौजू के ऊपर रहते हुए गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर इलामा एजाज़ नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए, आप भी इस्लामिक स्कॉलर और माशाल्लाह हमेशा से आप भी मौजू के ऊपर रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, हमें बताते हैं किस तरह से हम अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। मौलाना हबीब ज़ियाई साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जो आप नात को हैं, मोहम्मद सदाकत रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब हमें ज्वाइन करने का। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, आज किस अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी, मोहम्मद सदाकत रज़ा कादरी साहब, आपसे गुजारिश है हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम्द बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन
لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ محمد صداقت رضا قادری صاحب۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع استاد کی اہمیت پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کیجیے، نمبر اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر علامہ اعجاز نقوی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اسلام میں استاد کی اہمیت کیا ارشادات فرمایا گیا ہے، قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا موضوع آپ کے اس پروگرام کا رکھا گیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خود تعلیم اور تربیت اور استاد اور معلم کی جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو استاد قرار دیا ہے۔ جب سورہ علق میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شروع کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے خلق کیا، بے شک قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی تعلیم دی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو بس قرآن کی نگاہ میں سب سے پہلا جو استاد اور معلم ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک اور آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر ہیں؟ یعنی قطعاً برابر نہیں ہے۔ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے کہ مقام استاد اور معلم کو آپ جو دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ بالکل۔ ایک اور آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی اگر کوئی شخص ایک انسان کو زندگی عطا کرے، زندہ کرے، تو گویا اس نے پوری بشریت کو زندگی عطا کی ہے۔ تو یہاں پر کبھی ہم ایک مادی زندگی کو ہم تصور کرتے ہیں، کبھی معنوی زندگی۔ تو جو مادی زندگی ہے وہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دائمی زندگی ہے وہ انسان کی تربیت ہے، وہ قرآن کے مطابق تربیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق انسان کی تربیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حیات کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے وہ حیات اخروی ہے، حیات دنیاوی کے بعد جو زندگی انسان کو ملتی ہے وہاں پر انسان ہمیشہ دائم رہے۔ تو یہاں پر در واقع معلم کا مقام ہے، معلم ہی ہے، استاد ہی ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہ جی مولانا حبیب زئی صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اسلام میں استاد کی اہمیت کس طرح سے بیان کی گئی ہے، آپ بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ اتنا خوبصورت پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے اور اتنے اہم عنوان کے ساتھ
اس میں گفتگو کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی عطا فرمائے، مزید اس کاوش کو جو ہے وہ بہترین رنگ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جس طرح کہ علامہ صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس بارے میں تشریف فرمائی کہ استاد جو ہے اس کی اہمیت اور اس کا درجہ انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل یقیناً اس کائنات میں سب سے پہلا جو معلم ہے، جو استاد ہے، وہ تو رب ذوالجلال کی ذات والا شان ہے۔ اور پھر اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بارہا جو آیات ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو تعلیم کائنات کے لیے لے کر تشریف لانے والی ہستی ہیں، جو اس امت کے رہبر اور رہنما بن کر تشریف لائے، وہ تاجدار انبیاء نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے پوری کائنات کو تعلیم دینے کی ذمہ داری لے کر کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم کائنات بنایا، معلم کائنات بنا کر بھیجا، اور پھر آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ محبوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور پھر ایسی تعلیم دیتے ہیں، اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ کے محبوب ان کو سکھاتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد آپ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں استاد کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور قرآن سنت کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہے۔ ناظرین یقیناً آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے کردار سازی کرنے والے کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی اور شخصیت نہیں، یقیناً ہمارے استاد ہیں۔ تو ان کی اہمیت کو سمجھنا، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ آج کے اس اہم موضوع پہ ناظرین آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کے جو نمبر اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی مولانا عمران حبیب زئی صاحب، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو پہلے ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام کیونکہ معلم کائنات ہیں، اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں تعلیم دوں، میں تمہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاؤں۔ اب استاد کا ہمارے معاشرے میں بہت مقام اور بہت عزت کی نگاہ سے جس کو دیکھا جاتا ہے، استاد کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ بے شک، اگر ہم اس کی تھوڑی سی تقسیم کر دیں، سب سے پہلے جو استاد کا درجہ ہے وہ والدین، ٹھیک ہے، والدین بھی ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں کہ جب تک کہ انسان ماں باپ کے گود میں رہتا ہے، ماں باپ کی تربیت میں ہوتا ہے، یعنی ابتدائی جو سال ہیں وہ انسان کا جو استاد ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ بالکل، پھر اس کے بعد جب انسان اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے تو پھر ہر وہ بندہ جس سے اس کو علم نصیب ہو رہا ہوتا ہے، جس سے اس کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کا استاد ٹھہرتا ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، بالکل۔ پھر اگر اس کو دیکھا جائے، کسی نے سکندر اعظم سے پوچھا تھا کہ بھئی تمہارے ماں باپ افضل ہیں یا تمہارا استاد؟
تو اس نے کہا تھا کہ میرے نزدیک جو ماں باپ ہیں ان سے زیادہ میرے استاد کا مقام ہے. بالکل بالکل. تو کسی نے حیرانگی سے پوچھا کہ بھئی ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے, استاد کا مقام زیادہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تھا کہ بھئی در حقیقت جو میرے ماں باپ ہیں انہوں نے مجھے ایک ایسی زندگی عطا فرمائی حقیقت میں جو زندگی فنا ہونے والی ہے, ایسے ہی. لیکن جو میرا استاد تھا اس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور اس نے مجھے ایسی زندگی, ایسی جو زندگی ہے وہ عطا فرما دی جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. یعنی اس نے مجھے علم کی روشنی رہنمائی کر کے عطا فرما دی. تو اب عرض یہ ہے کہ جو استاد ہے اس کا اپنا درجہ ہے, ماں باپ کا اپنا درجہ ہے, اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے, بہقی شریف میں روایت موجود ہے, آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ استاد کون ہے؟ فرمایا کہ استاد جو ہیں وہ تمہارے 3 ہیں, یعنی تمہارے 3 باپ ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ 3 باپ کس طرح؟ فرمایا ایک تو تمہارا حقیقی والد ہے, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ فرمایا جو تمہارا سسر ہے وہ بھی تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہے, تیسرے نمبر پہ فرمایا جو استاد ہے وہ بھی تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہے. تو ہم ایک باحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے, جو قرآن و سنت نے ہمیں تعلیم دی ہے, ہم اس کے مطابق اپنے استاد کا مقام پہچانیں, اپنی استاد کی عزت کو جانیں کہ آخر اللہ اور اس کے رسول نے استاد کا ادب کس طرح سکھایا, کس طرح سے. بالکل ڈاکٹر علامہ اعجاز نقوی صاحب, یقیناً دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے, قرآن سنت کو پڑھنا چاہیے. کس طرح سے ایک استاد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا, اور ایک استاد جو ہے ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت کر رہا ہے. بالکل روشنی ڈالیے. جی, یہاں پر جیسا کہ عمران حبیب صاحب نے فرمایا کہ رب ذوالجلال والاکرام کے بعد جو دوسرا مقام ہے استادی کا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جو معلمی کی جو ذمہ داری ہے, جو فریضہ ہے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, یعنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اے ہمارے حبیب, ہمارے رسول, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, چونکہ اصل جو خطاب ہے وہ لوگوں کے لیے ہے. تو آپ کو یہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ بیان کریں, ہدی للناس, اور اس کتاب میں کیا ہے, لوگوں کی ہدایت ہے. بس ہدایت کی جو ترجمانی ہے, ہدایت کا جو منبع ہے, ہدایت کا جو مصدر ہے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قرآن سے لوگوں کے لیے بیان فرمائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مقام اس استادی کا جن افراد کو ملتا ہے, اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی, دعا کی کہ اے میرے رب, میرے اللہ, میرے خلفاء پر رحم فرما, رحمت نازل فرما. فقیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک, کون ہیں آپ کے خلفاء جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے اور ان کے رحمت نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میرے جو سنت ہے, میرے جو احادیث ہیں, میرا جو مشن ہے وہ لوگوں کو یاد کریں گے, وہ لوگوں کو سکھا دیں گے. تو بس یعنی جو فرد لوگوں کی تربیت کے لیے قدم اٹھاتا ہے گویا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کہلاتا ہے. تو اس مقام کو مطلب معاشرے میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. استاد کا جو مقام ہوتا ہے وہ جب ہم سمجھیں گے, ہم اپنی نسل کو جب ہم بتا دیں گے, تو پھر استاد کی جو پیروی ہے, استاد کی جو اطاعت ہے, اور اسی طرح استاد کی جو فرامین اور نصیحتیں ہیں وہ جو نسل جدید ہے وہ ان سے حاصل کر لے گی. جی, تو اور اس یہ استادی کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا عظیم مقام ہے کہ ایک پیغمبر اولو العزم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے رسول, آپ نے جو علم سیکھا ہے میں آپ کی پیروی کروں گا, وہ مجھے تعلیم دے. یعنی یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام استاد بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس مقام کے باوجود ایک اور استاد کے پاس وہ تشریف لے کر جاتے ہیں. تو جب ایک نبی
خود کو ایک جو جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کا اپنا شاگرد خود کو مطلب اس کا شاگرد تصور کرتا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں مطلب لوگ استاد کے مقام کو کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، مطلب یہاں اسلام کی ہم تعلیمات کو پڑھیں، سنت کو ہم دیکھیں، یہاں یہی واضح ہو رہا ہے کہ ہر دور میں استاد کو جو ہے وہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. تو آج کے دور میں ایسا کیوں ہے، کمی کیوں ہے استاد کی عزت کے لیے؟ اس کے لیے جو مین اس کے جو جس چیلنجز کے ہم شکار ہیں، وہ استاد کا جو مقام ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نسل تک منتقل نہیں ہونا، اس سے آگاہ نہیں ہے لوگ، اس مقام سے آگاہ نہیں ہے. بالخصوص آج کل جو اس پرآشوب نظام اور دور میں نسل جدید جن چیلنجوں کا شکار ہے وہ بالکل کسی کے احترام کے قائل ہی نہیں ہے. ایسے ہی بالکل آپ معاشرے میں دیکھیں چھوٹے بڑے، وہ قدیم ایام میں لوگ تعریف کرتے تھے، لوگ بیان کرتے تھے کہ بچے اتنے باتربیت تھے، اپنے ماں باپ کا وہ احترام کرتے تھے، اپنے اساتذ کا احترام کرتے تھے، اساتذ کے سامنے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہی نہیں تھے. لیکن آج جو مغربی جو کلچر ہے اور اسلام کے ضد میں، اسلام کے مقابلے میں جو ثقافت میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے ہمارے نسل جدید تک منتقل ہو رہا ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. اس میں یہاں پر میڈیا اور جتنے درسگاہ ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں اور جتنے یونیورسٹیز ہیں، ان سب کو بالکل اس کام کے لیے کہ ایک جو اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر ہے اس کو پھیلانے کے لیے اقدام کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، یقیناً استاد کے جو عزت مقام ہے وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور رہے گی بھی، لیکن اس دور کے اندر بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا کہتے ہیں وہ ٹیچر بن جائے، یعنی کہ استاد کے مقام کو ہم نے اتنا عام قرار دے دیا. حالانکہ میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ جو علم ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے. بے شک، بے شک. تو جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے، علم حاصل کر لینے کے بعد اس کو اللہ رب العالمین ایک ایسا درجہ دے دیتا ہے کہ پھر وہ سکھانے کے جب مراحل میں آتا ہے تو وہ استاد بن جاتا ہے. بالکل ایسے. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بدقسمتی ہم کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے ہر کسی کو اس کا درجہ دینے کی کوشش ہم ضرور کرتے ہیں، اس کے مقام کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے جس عہدے پہ وہ فائز ہے اس عہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی جو جتنی قدر و قیمت بن سکتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دیں. فار ایگزامپل، آپ اگر کسی عدالت میں چلے جائیں، عدالت میں جائیں گے تو آپ کو جج کا احترام اس کے مطابق کرنا ہوگا. بالکل ایسے. آپ نہیں کریں گے تو آپ سزافار ٹھہریں گے. اسی طرح آپ اگر ایک مثال کے طور پہ ایک قاضی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مقام، جج کا مقام آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اسی طرح آپ اگر کسی امام مسجد یا کسی خطیب کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ اپنا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یار میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے محراب و منبر کا جو وارث ہے اس کا ادب و احترام کا لحاظ رکھنا ہوگا. علامہ صاحب بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں استاد کی اہمیت اور فضیلت اور قرآن و سنت، اس بارے میں ہمیں کیا ارشادات فرماتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں، کس طرح سے ہم استاد کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے استاد کا احترام کریں، ان کی عزت جو ہے وہ یقیناً ہمارے اولین ترجیح ہونی چاہیے اگر ہم خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. ناظرین، اس آج کے اہم اور خاص موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین
पे मौजूद हैं। जी मौलाना इमरान हबीब ज़ैद साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान जब भी कहीं किसी ओहदे रखने वाले के पास जाता है तो उसका अदम बलूज़ ख़ातिर रखता है। तो अगर हम नहीं जानते तो एक उस्ताद के मकाम को, ऐसे आप अगर किसी MNA MPA, किसी बादशाह, किसी वज़ीर, किसी मशीर के पास जाते हैं तो उसका हर लिहाज से अदब व एहतराम रखते हैं, उसकी कदर आपके दिल में होती है। बिल्कुल ये बात। मगर एक उस्ताद के पास जब आप जाएं तो आपके दिल में कुछ और हो, ज़ाहिरन कुछ और हो, तो याद रखें इस चीज़ का फिर आपको अजर नहीं मिलेगा। अब अजर उसी बात पे मिलेगा कि जो इंसान दिल की कदर जो है वो जान कर अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करे। यकीनन। अब माँ बाप जैसे भी हों, इंसान उनकी कदर दिल से करता है। बिल्कुल ऐसे। कभी भी इंसान जो है वो, मैं कहता हूँ वो बहुत गिरा हुआ इंसान होगा जो अपने माँ बाप से भी लालच रखते हुए उनकी कदर करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो याद रखें वो माँ बाप अगर उनसे आप दिल से कदर कीमत जो है वो रख कर उनका अदब कर रहे हैं तो आपको इसी तरह उस्ताद का भी अदब करना होगा। बिल्कुल ऐसे। अब मैं यहाँ पर एक दो बातें मज़ीद अर्ज़ करना चाहता हूँ मुख्तसर में अंदाज में, कि जो उस्ताद होता है, उस्ताद वो इंसान की रूहानी तरबियत में उसका बड़ा हाथ होता है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। एक बादशाह का वाक़या अहले सीयर ने लिखा, सीरत की किताबों में मिलता है और तारीख़ की किताबों में भी है कि एक उस्ताद ने ना बादशाह के बेटे को पढ़ाते थे, उसकी तरबियत करते थे। तो एक दिन ना बादशाह के बेटे को उन्होंने बुलाकर तो बग़ैर किसी वजह के बहुत मारा। सही। बग़ैर किसी वजह के। उस साहबजादे को, जो बादशाह का बेटा था, ज़ाहिर सी बात है साहबजादा ही हुआ। बिल्कुल। तो वो शहजादे ने कहा कि भाई मैं ना अपने उस्ताद से ना ये बदला ज़रूर लूँगा। अच्छा। ये बदला मैं ज़रूर लूँगा कि इन्होंने मुझे बग़ैर किसी वजह के मारा क्यों, और वजह भी नहीं बताई। बिल आखिर चंद ही साल गुजरे थे कि बादशाह का इंतकाल हो जाता है। जिस दिन वो तख्त नशीन होता है तो तख्त पे बैठते साथ ही उसने कहा कि सबसे पहले मेरे उस्ताद को बुलाया जाए, मैं उनको कोड़े मरवाऊंगा, उन्होंने मुझे बगैर किसी वजह की सज़ा क्यों दी। जब उस्ताद सामने आए ना तो पकड़ के लाए बंदे, वो बूढ़े हो चुके थे। उस्ताद ने पूछा हाँ भी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। उसने कहा कि मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ कि आपने मुझे फलां वक्त में बगैर किसी वजह के क्यों मारा था। सही। अल्लाह अकबर कबीरा। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटे इसी वजह से आपको मारा था कि जब आप अपने वालिद के बाद बादशाह बनेंगे ना, बादशाह बनेंगे, तो जब इंसान बादशाह बनता है तो बादशाह बनने के बाद अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि जब दुनिया का नशा उसे चढ़ता है ना तो वो बगैर किसी वजह से रियाया पे जुल्म करने पे उतर आता है। तो मैंने इस वजह से तुम्हें मारा था बगैर वजह के कि तुम्हें दर्द हुआ है, तुम्हें दर्द हुआ है और तुम्हें एहसास हुआ है। मुझे पता था कि अपने बाप के बाद तुमने बनना है बादशाह। जब तुम बादशाह बनोगे तो जब तुम किसी पर बगैर जुल्म के हाथ उठाओगे या किसी पे जुल्म करोगे तो याद रखना तुम्हें भी एहसास जो हुआ था आज भी होना चाहिए। तो बादशाह अपनी जगह से खड़ा हुआ, वो जो नया बना था उसका शागिर्द अपने उस्ताद को अपनी मसनद पे बिठाया और ऐलान कर दिया कि मैं इनको इनामों किराम से नवाजूंगा, इज्जत दूंगा। आज के बाद सारी ज़िंदगी इनको बादशाही खर्चे से मैं जो है वो इनकी जो कफालत है, ये जो सिलसिला है वो मैं आगे चलाऊंगा माली लिहाज से। क्यों कि इन्होंने मेरी रूहानी तरबियत की है। आज अगर ये मुझे उस दिन सजा न देते ना तो आज मैं बादशाह बना तो मेरे दिल में बड़े लोगों के बदले थे। सबसे पहला बदला तो उस्ताद का था कि मैं इनसे लूंगा, और भी अभी बड़े लोगों के बदले थे, मगर उस्ताद ने मेरी जिंदगी का नक्शा बदल के रख दिया। ये होती है रूहानी तरबियत। अगर इसकी जो इब्तिदा है वो इंसान को पढ़ाई के दौरान से करनी चाहिए। चाहे आप केमिस्ट्री के शागिर्द हैं, उस्ताद आपका वो पढ़ाता है, चाहे साइंस पढ़ाता है, चाहे रियाजी पढ़ाता है, चाहे दीनी उलूम और फ़नून है। मैं क्योंकि खुद टीचर हूँ, मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जब हम अपने शागिर्दों को पढ़ाते हैं, अब मैं फ़न तफसीर भी पढ़ा रहा हूँ, फ़न अदब भी पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह हदीस पाक के असबाक भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं अक्सर अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि तुम आज से ही अपनी तरबियत जो है वो उसका आगाज़ करो। हम तो तरबियत कर रहे हैं, लेकिन आपको अमली जामा पहनाना होगा।
ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم وہاں سے لے کر یہاں تک آتے ہوئے ہمیں 15 سال لگے ہیں. بالکل یعنی بالکل ایسے جہاں آپ بیٹھے ہو نا اس جگہ سے لے کر یہاں استادی کی مسند تک آتے ہوئے ہمیں 15 سال 15 لگے سال ہیں. ایگزیکٹلی 15 سال لگا کے اس سیٹ پہ آتا ہے تو اسے آخر کچھ نہ کچھ تو تجربہ ہو ہی جاتا ہے. یقیناً اس لیے زندگی کا شاگردوں کو تجربہ چاہیے کہ بالکل وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز ابھی سے شروع کر دیں بالکل پڑھائی کے دوران سے. ایگزیکٹلی کیونکہ ناظرین یہی وہ استاد یہی وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو ہماری روحانی ہماری اخلاقی تربیت کرتے ہیں. جس طرح سے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیدا تو ماں باپ کرتے ہیں لیکن جو معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سلیقے جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ زندگی آپ نے کس طرح سے بسر کرنی ہے, کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں, وہ ہمیں ایک استاد بتاتا ہے. ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں وہ پہچانتا ہمارا استاد, اس کی پہچان استاد کرتا ہے اور پھر اس کو پالش کرتا ہے اور پھر ہمیں معاشرے میں رہنے کے کامیاب ہونے کے طور طریقے سلیقے جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے, بتاتا ہے, سکھاتا ہے. تو یقیناً ہمیں استاد کی اہمیت کو, عزت کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے کس طرح سے ہم مزید استاد کی جو اہمیت کو اس کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے دنیا کو بھی کامیاب کر سکیں اور اپنی آخرت کو بھی ہم سنوار سکیں. اس سے پہلے ایک نعت کی جانب بڑھتے ہیں. جی صداقت صاحب ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے, بسم اللہ کریں. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے, ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے, جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے, جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. لوگ آئے بہت ڈھونڈنے آخر کار سب تھک گئے, لوگ آئے بہت ڈھونڈنے آخر کار سب تھک گئے, جن کا سایہ نہیں مل سکا اس محمد کی کیا بات ہے, جن کا سایہ نہیں مل سکا اس محمد کی کیا بات ہے. طور پر جائے موسیٰ تو کیا یہ محمد الگ شان کا, طور پر جائے موسیٰ تو کیا یہ محمد الگ شان کا, عرش پر جو خدا سے ملا اس محمد کی کیا بات ہے, عرش پر جو خدا سے ملا اس محمد کی کیا بات ہے. سیدہ آمنہ جن کی ماں زوجہ جن کی ختیجہ بنی, سیدہ آمنہ جن کی ماں زوجہ جن کی ختیجہ بنی, جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ اس محمد کی کیا بات ہے, جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے, جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے.
سیدہ آمنہ جن کی ماں، زوجہ جن کی ختیجہ بن आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का नाज़रीन सिलसिला जारी है, इस्लाम में उस्ताद की अहमियत और फजीलत बयान की जा रही है। यकीनन नाज़रीन, उस्ताद जिसको रूहानी बाप का दर्जा दिया जाता है, उस्ताद जो हमारी एक किरदार साजी करता है, जो हमारी शख्सियत को निखारता है, उस्ताद जो हमें मुआशरे में रहने के तमाम तर तौर तरीके बताता है, सिखाता है। आज उस हस्ती की बात की जा रही है, उस हस्ती की अहमियत की बात की जा रही है, उस हस्ती का इज़्ज़त और एहतराम किस तरह से हम कर सकते हैं उसकी बात की जा रही है। यकीनन हम सब के लिए आज का मौजू बहुत ही अहमियत रखता है और गौर व फिक्र का हामिल है कि इस वक्त आज के दौर के अंदर जहां हम रह रहे, क्या हम उस्ताद को वो दर्जा, वो मकाम, वो इज़्ज़त दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। जिस तरह से हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, उस्ताद भी हमारे वालिदैन में शुमार होते हैं, तो क्या हम उस तरह से उनकी इज़्ज़त कर पा रहे हैं? आज के इस मौजू पे नाज़रीन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद है। जी डॉक्टर इलामा एजाज नकवी साहब, क्या आज इस माशरे में जहाँ हमें एक बेसुकूनी के आलम जो है वो दिखाई दे रहा है, बेसुकूनी के फ़िज़ा है, एक नफ्सा नफसी का दौर है, इंतशार हमें दिखाई दे रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि हम अपने वालिदैन की ना वो रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो रूहानी बाप जो हमें मुआशरे में रहने के तौर तरीके बता रहे हैं, हमने मुआशरे में किस तरह से कामयाब होना है, जो कामयाबी हम ढूंढते हैं वो हमें दिखाता है, उसकी राह दिखाता है, उसकी इज़्ज़त नहीं कर पा रहे। तो मुआशरे में बिगाड़ की एक वजह आप ये भी समझते हैं? जी बिल्कुल, मुआशरे के बिगाड़ में बहुत सारे असबाब और इलल और अवामिल मुलव्वस हैं। उनमें से अगर एक नुक्ते की तरफ अगर हम इशारा करना चाहें, जिनमें अहादीस में भी इस चीज़ की तरफ इशारा हुआ है, वो इखलास का फक़दान है। इखलास जब उस्ताद पढ़ाते हुए अगर इखलास न रखे या शागिर्द सुनते हुए एहतराम करते हुए, चूँकि राबिता यहाँ पे मुतकाबिल है, यानी उस्ताद का भी राबिता होता है शागिर्द के साथ और शागिर्द का भी फिर अपने उस्ताद के साथ राबिता, और इन दोनों राबितों में इखलास का होना ज़रूरी है। जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन तअल्लम लिल्लाह व अमिल बिही वअल्लम लिल्लाह दुइया फ़ी मलकूत समावात अज़ीमा, यानी जिस शख्स ने तालीम हासिल की है अल्लाह ताला के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के खातिर, वअमिल बिही, और इस इल्म पर जो है उसने अमल भी किया है, वअल्लम लिल्लाह, फिर तालीम भी दी है, यानी तालिब इल्मी से आगे बढ़कर मरहला अमल के बाद फिर दूसरों के लिए उस्ताद बनना, दूसरों को तालीम देना। जो शख्स इखलास के साथ ये काम करता है, दुआ फ़ी मलकूत समावात अज़ीमा, यानी अर्श पर बहुत ही अजीम नाम से इस बंदे खुदा को याद किया जाता है। और फिर कहा जाता है कि तअल्लम लिल्लाह व अमिल लिल्लाह व अल्लम लिल्लाह, यानी इसने तालीम भी अल्लाह ताला के लिए हासिल की है, अमल भी अल्लाह ताला के लिए, और दूसरों को जो तालीम दी है वो भी अल्लाह ताला के लिए। ये आसमानों में इखलास, इसके इखलास का तज़किरा होता है। और इखलास का माना यहाँ पर उलमाए अखलाक जो बयान फरमाते हैं कि ऐसा कोई काम हो जिससे किसी से इसके उजरत और इसके फल का कोई तकाजा और वो तसव्वुर न रखे और तवक्को न रखे। और इखलास के एक और मानी में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा काम करे कि वो किसी से शाबाश का वो तवक्को न रखे कि मुझे कोई शाबाश मरहबा दे ताकि मैंने ये, चूँकि ये मैंने ये काम और ये अमल अंजाम दिया है। तो उस्ताद जब शागिर्द को दर्स देता है तो भी अल्लाह ताला के लिए, शागिर्द जब सुनता है, शागिर्द जब एहतराम करता है, तो वो भी जब अल्लाह ताला के खातिर, चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस्ताद का एहतराम करो, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं
استاد ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد قرار دیا ہے. حضور پاک کے مشن اور نقش قدم پر چلنے والے افراد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا ہے. تو علماء اور اساتذہ کا اتنا بڑا مقام ہے, تو بس شاگردوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد نے کوئی نمبر کم دیا تو بس احترام نہ کریں, وہ جو ہے استاد کے مقابلے میں وہ ضد کرے. یہ چیزیں مسائل ہیں. یا مطلب اگر کوئی غیر حاضر ہوتا ہے, استاد جب ڈانٹتا ہے تو بس وہ طالب علم کے دل میں وہ ضد ہوتا ہے, پوری کلاس کے سامنے مجھے ڈانٹا. یہ چیزیں, یہ استاد کو ہمیں حق دینا چاہیے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ماں باپ بھی ڈانٹتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے ہے. جیسا کہ قبلہ نے یہ اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ زادہ نے جو کام کیا اور استاد نے جو کام کیا, کہ یہ استاد کی شاگرد کی تربیت کے خاطر. اور یہ خود قرآن میں بھی یہی ہے کہ اگر پھر ڈانٹ نہ ہو تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے, کیسے صحیح راستے پر چلیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب جو سیرہ ہے, اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا سیرہ بھی یہی ہے. اور آج یہی ہے کہ ہم اسکولوں کے اندر یا یہ ایک بڑے بڑے جملے لکھے آتے ہیں کہ مار نہیں پیار. جی. اور یہی وجہ کہ ہماری تربیت اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. جو والدین اور استاد جس طرح سے ہماری تربیت کیا کرتے تھے, اور بڑے فخر سے اگر استاد مارتا بھی تھا, ہم ڈر کے گھر نہیں بتاتے تھے کہ والدین آگے سے ڈانٹیں گے کہ استاد ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری تربیت کرے. جو تربیت کرے. اور چونکہ آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک اور حدیث ہے, کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم, یعنی آپ لوگوں کو دعوت دیں, یعنی صحیح سیرت اور کردار آپ لوگ بتا دیں, زبانوں کے ذریعے سے نہیں, یعنی عمل کے ذریعے سے. عمل کے ذریعے سے. یعنی جو استاد بنتا ہے, یہاں پر کبھی بعض مسائل سامنے آتے ہیں کہ چونکہ استاد کی تعریف ہوئی ہے, عالم کی تعریف ہوئی ہے حدیث میں, مولا نے فرمایا ہے کہ العالم من صدق فعلہ قولہ, یعنی جب استاد کہتا ہے کہ بھائی نیکی کرو, تو بس استاد کی سیرت میں یہ نیکی ہمیں نظر آنی چاہیے, یعنی عملاً استاد خود نیکی کر کے ہمیں دکھا دے. تو من لم یصدق فعلہ قولہ فہو لیس بعالم. اگر کوئی شخص بولتا ہے لیکن عمل میں وہ اپنا قول کے خلاف اگر وہ چلتا ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے, پھر وہ استاد نہیں ہے. تو یہ تعریف اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احادیث میں, ان کے فرامین میں آ گئی ہے. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم استاد کا احترام کریں. استاد جو جس پیار اور محبت سے ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کی ہم قدر کریں. اور اللہ تعالیٰ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے استاد کے احترام کے لیے جو فرائض اور جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں اس پر ہم عمل کریں. ایگزیکٹلی. مولانا صاحب, کس طرح سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, جو فرائض عائد کیے گئے ہیں استاد سے متعلق, ان کو ہم سمجھیں اور ان پہ عمل کریں؟ جی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ یہ بھی انسان پر ایک فرض اور ایک قرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو محسن ہے اس کی جو ہے وہ قدر کو جانے. بالکل ایسے. اب محسن جو ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک محسن ہوتا ہے وہ جو آپ کو وقتی فائدہ پہنچا رہا ہو, آپ پر وقتی احسان کرے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جو احسان ہے اس احسان کو جانتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے, آپ اس کی جو ہے وہ بہترین طریقے سے آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ احسان کا بدلہ احسان جو ہے وہ ہو جائے. لیکن ایک احسان کرنے والا ایک ایسا ہوتا ہے جو استاد کے روپ میں ہوتا ہے, جس کا احسان آپ ساری زندگی نہیں اتار سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر ایک لمحہ بھی کہیں نا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا, وہ ادا نہیں ہوتا. وہ استاد کا حق ہے جو آپ ادا کر ہی نہیں سکتے. بالکل, بے شک ایسے. مولا کائنات امیر المومنین جناب حضرت علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. کیا خوبصورت بات کی. مولانا صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد تفصیلاً آپ ہی سے ہم آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि इस्लाम में उस्ताद की अहमियत और फजीलत बयान की जा रही है, कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान की जा रही है। यकीनन नाज़रीन उस्ताद हमारी शख्सियत को, एक इंसान को इस तरह से संवारता है जिस तरह से एक सुनार जो है वो धात को संवारता है। तो यकीनन उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह से वो हमारी शख्सियत को निखारता है, जिस तरह से वो हमारी करैक्टर बिल्डिंग करते हैं, जिस तरह से वो हमें मुआशरे में रहने के तौर तरीके सलीके हमें सिखाते हैं, बताते हैं, उसी तरह से हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वालिदैन को जिस तरह से इज़्ज़त व एहतराम से नवाजते हैं उसी तरह से हम अपने उस्ताद को भी इज़्ज़त व एहतराम से नवाजें। क्योंकि हर दौर के अंदर उस्ताद की नाज़रीन इज़्ज़त व एहतराम में कभी भी कमी वाक़ई नहीं होगी, और जिन कौमों ने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं की यकीनन वो कौमें तबाह व बर्बाद हुई हैं, और कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम को साथ लेकर चलती हैं, उनको रिस्पेक्ट देती हैं। और जिस तरह से अपने वालिदैन को इज़्ज़त देना उनकी अव्वलीन तरजीह होती है, इसी तरह से वो अपने उस्ताद को भी साथ लेकर चलते, उनकी भी इज़्ज़त व एहतराम में कोई कमी वाक़ई नहीं होने देती। तो यकीनन कौमें वही तरक्की करती हैं। आज के इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इलामा एजाज नकवी साहब, उनके साथ हैं जी मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब, उनके साथ हैं जी मोहम्मद सदाकत रज़ा कादरी साहब। मेहमानों का शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन आज किस अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था, कंटिन्यू कीजिए आप। जी, ब्रेक में जाने से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपका कौल मुबारक है, फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। और फिर आगे चल के फरमाया कि जो उस्ताद हो वो चाहे तो शागिर्द को बेच दे, चाहे तो शागिर्द पे मलकियत हासिल करे और उसे अपना गुलाम बना के रखे। बिल्कुल ऐसे। अब अर्ज़ ये है कि उस्ताद एक बादशाह होता है, बादशाह की मानद होता है, और वो उस्ताद जिस तरह चाहे अपने स्टूडेंट्स पे, अपने शागिर्दों पे हुकूमत कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। अब क्योंकि परवरिश की जिम्मेदारी तो थी माँ बाप की, उन्होंने अच्छे तरीके से परवरिश भी की है। अब आगे चल के जब तरबियत का मरहला आता है तो उसमें उस्ताद का किरदार इस तरह होता है कि जिस तरह एक नई चीज़ को नए सांचे में तख्लीक करके ढाल के खूबसूरत, जिस तरह के अभी आपने कहा कि जिस तरह एक सुनार होता है वो एक चीज़ को ढाल कर किसी चीज़ में तब्दील करता है, तो हू बहू इसी तरह एक शागिर्द को, स्टूडेंट को जो बिल्कुल कोरा होता है कागज़ की तरह, बिल्कुल सादा होता है, उस्ताद उस पे नक्शो निगार बनाता है, नक्शो निगार बनाकर उसे संवार कर ज़माने के सामने पेश करता है। बिल्कुल ऐसे। अब आप देख लें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह अक़दस में बड़े बड़े हीरे आए ऐसे, जो मतलब जिनको हीरा बनाकर आपने निकाला, ठीक है। उनमें अगर देखा जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जनाब हज़रत नौमान इब्न साबित, आपसे जब पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी कितनी है, उम्र मुबारक कितनी, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो 2 साल है, चंद माह है। उन्होंने पूछा कि किस तरह? उन्होंने कहा कि जो 2 साल और चंद माह मैंने इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में गुजारे शागिर्द बनकर, वो रंग मुझ पे चढ़ा, मैं अपनी ज़िंदगी वही तस्वर करता हूँ। इसलिए कि मुझे इमाम की बारगाह में जो सोबत मिली और जो उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई, जो उन्होंने मुझे नगीना बनाकर ज़माने के सामने रखा, अब मैं अपनी ज़िंदगी वही तस्वर करता हूँ। एक रिवायत में मिलता है कि मैं जब कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि बता तेरी ज़िंदगी के अच्छे आमाल कौन से हैं, तो मैं अर्ज़ कर दूंगा वही खिदमत के अय्याम हैं जो मैंने इमाम की खिदमत में गुजारे थे, यानी उनके जूते उठाकर मैंने शर्फ हासिल किया और मुझे आज ये मकाम मिला है। और जूते उठाने से यहाँ एक बात अहले सियर ने लिखी कि हारून रशीद के 2 बेटे थे, एक मामून और एक अमीन। वो दोनों एक काबिल उस्ताद के शागिर्द थे। तो एक दिन न उनको झगड़ते हुए बादशाह ने भी देखा, तो पूछा हाँ भाई दरसगाह के बाद झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने कहा बस उस्ताद तशरीफ ला रहे हैं, तो हम झगड़ा इस बात पे कर रहे हैं कि जूते मैं उठाऊंगा या ये उठाएगा।
تو بہرحال جب استاد نے دیکھا ان کو جھگڑتے ہوئے تو فرمایا کہ یار ایک جوتا تم اٹھا لو ایک تم اٹھا لو، اٹھا کے وہاں رکھنے ہی تھے نا۔ صحیح۔ تو جب اگلے دن بادشاہ کا دربار لگا تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بتاؤ کہ بہترین انسان کون ہے جو قابل عزت بھی ہو، قابل شرف بھی ہو، بہترین آج کا انسان کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ہیں۔ صحیح۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، بہترین انسان اگر دیکھنا ہے تو وہ میرے بچے کا معلم اور استاد دیکھ لو۔ بالکل، انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، بادشاہ نے جواب دیا، اصل میں جس انسان کے جوتے اٹھانے میں شاگرد فخر کریں اور پھر بادشاہ کے بیٹے فخر کریں، کیا بات، تو جو دنیا کا بادشاہ ہے اس کے بیٹے جس کی جوتے اٹھانے پہ فخر کریں، فخر حاصل کریں، تو وہی تو قابل عزت آدمی ہوتا ہے نا۔ خوبصورت بات، اس لیے ہمیں ظاہراً سے لے کر دل کی گہرائیوں تک ہر لحاظ سے جو قدر ہے وہ استاد کی جاننی ہوگی۔ استاد کی ایگزیکٹلی ڈاکٹر علامہ اعجاز نقوی صاحب، یقیناً جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں، وہی برباد ہوتی ہیں جو استاد کی عزت کرتی ہیں یا جو نہیں کرتی ہیں۔ اس وقت ہم بھی اسی موڑ پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم استاد کو سمجھتے ہیں، ہم نے تو فیسیں دی ہوئی ہیں، استاد ہمارا نوکر ہے، ہمارا ملازم، اس نے ہمیں پڑھانا ہے۔ استاد نے ڈانٹ دیا تو والدین آتے ہیں جھگڑا کرنے استاد سے کہ تم نے ہمارے بچے کو کیوں ڈانٹا، اور پھر بچے شیر بن جاتے۔ ایگزیکٹلی، وہ ان کو اور شر مل جاتی ہے کہ والدین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس میں غلطی ہمارے والدین کی بھی ہوئی۔ اس میں والدین کی بھی غلطی ہے، اور جب خود تربیت کے حوالے سے کون کون سے عوامل اور اسباب ہیں، ایک تو میں نے گزشتہ اس میں عرض کیا کہ خود اخلاص کا فقدان ہے۔ کبھی ہم تربیت کے حوالے سے یا اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، استاد نے یوں کیوں کہا تو ہمارے بیٹے نے یوں کیوں کردار ادا کیا، استاد نے مطلب شاگرد کو کیوں ڈانٹا، تو اب شاگرد جو علامہ صاحب نے جو فرمایا کہ وہ شیر کیوں بن گیا، ہم ان ظاہر جو ہمارے سامنے وہ دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں تربیت کے جو اسباب ہیں یا عدم تربیت کے جو پھر مسائل ہیں ان کی طرف بھی ہمیں جب چیلنج کی طرف ہم اگر نگاہ کریں تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو علت اور جو رکاوٹ ہے وہ ارثی ہے یا وراثتی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو زوجین ہیں، جو مطلب میاں بیوی ہیں، ان کی زندگی کی طرف جب ہم تھوڑا سا ہم نگاہ ڈالیں کہ کیا ان کی زندگی ایک پاک زندگی جو ہے آغاز ہوئی ہے یا نہیں، ان کا جو رشتہ تھا وہ پاکیزہ تھا یا نہیں، اسلام کے اصول اور ضوابط اور قوانین کے مطابق تھا یا نہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ملاک اور معیار اچھی زندگی اور اچھے رشتے کے لیے دیے ہیں ان کے مطابق تھا یا نہیں، اس پر بھی ہم ذرا دیکھیں۔ بالکل، یہ بھی بہت ہی مؤثر مفید بھی ہے، آگے تربیت کے حوالے سے رکاوٹ بھی بن سکتی ہے اور آگے اس کے لیے راہ حل بھی ہے۔ یا ماحول ہے، ماحول میں آپ دیکھیں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اچھا برے افراد بھی باہر معاشرے میں موجود ہیں، سیاسی حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، اجتماعی حالات ہیں۔ اب ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو بچے ہیں، کیا ہم ان پر نظارت کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کن افراد کے ساتھ، کن کے صحبت میں ہیں؟ اگر جب ہماری نظارت نہیں ہے تو یہ پھر ہمارے والدین کی کمزوری ہے اس میں کہ ہم اپنی اولاد کو، خون جگر اور لخت جگر کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ صرف اسکول بھیجنا کافی نہیں ہے، کالج بھیجنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر معاشرے میں، گھر میں ہر وقت جس طرح یہ جو ڈیجیٹل کیمرے ہر جگہ نصب ہوتے ہیں، ہماری اپنی اولاد پر نظارت ہو، ہاں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچے کس طرح یعنی اپنے استاد کے فرامین کو مانتے ہیں اور کس طرح سے مانتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، اس میں صرف استاد کی ذمہ داری نہیں بلکہ والدین کی ذمہ داری بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ تربیت کا وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو ان والدین نے بھی نظر ثانی رکھنی کہ ہمارے بچے کی کیا صحبت ہے، کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی جو یہ ٹیکنالوجی کی جو ہم بات کریں اس پہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ سیکھ رہے ہیں ماحول سے۔ تو یقیناً یہ تمام تر چیزیں تربیت میں استاد کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری، اس پہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ والدین کو کس طرح سے باور کروایا جائے کہ صرف استاد نے پرورش نہیں کرنی، تربیت نہیں کرنی بچوں کی، والدین نے بھی اس پہ نظر ثانی رکھنی ہے۔ آگے چل پہ اسی پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि इस्लाम में उस्ताद की अहमियत और फ़जीलत और कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान किया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन उस्ताद की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस्ताद की अहमियत को समझते हुए उनको इज़्ज़त से नवाजें, जिस इज़्ज़त के वो हक़दार हैं। जिस तरह से हम वालिदैन का एहतराम करते हैं उसी तरह से अपने उस्ताद का एहतराम भी करें। मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। जी सदाकत साहब बिस्मिल्लाह कीजिए खूबसूरत सा कलाम। अपने दामा ने शफात में छुपाए रखना, अपने दामा ने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, अपने दामन पे ना ऐसा न पराए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदाकत रज़ा कादरी साहब। जी मौलाना इमरान हबीब ज़ैद साहब आपकी जानिब आते हैं। वालिदैन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि टीचर के साथ साथ उस्ताद के साथ साथ एक जो वालिदैन है उनकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आज के वालिदैन समझते हैं हमने भारी फीसेस जो हैं वो अदा कर दी हैं तो अब जो बच्चे की परवरिश जो तरबियत है वो एक उस्ताद के हाथ में, हमारी तो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत में जो ज़िम्मेदारी का जहाँ तक सिलसिला है, जिस तरह आगा साहब ने फरमाया कि भाई उनकी तरबियत में जिस तरह उस्ताद किरदार अदा कर रहा है तो वालिदैन को भी उससे बाखबर रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और फिर बाखबर रहकर उनकी जो कमी बेशी है उसको पूरा करना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। यकीनन अब जिस तरह कि आपने कहा कि भाई भारी फीसेस हम अदा करते हैं और फिर ये समझते हैं माँ बाप कि भाई हमने ज़िम्मेदारी अदा कर दी, ऐसा नहीं है। हाँ। उनकी पढ़ाई पे दिन ब दिन जो वो हासिल कर रहे हैं उस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और फिर आगे साहब की एक बात को मैं लेके आगे बढ़ूंगा कि इन्होंने जो इस बात की तरफ इशारा किया कि हम ये नहीं देखते कि हमारी जो औलाद है वो घर में तो हमारी नज़र के सामने है, आखिर वो बाहर किन लोगों की सोहबत में हैं, कौन से लोग हैं जिनके साथ वो उठते हैं बैठते हैं। और याद रखें हमारी औलाद जिसके साथ बैठेगी, जिसके साथ खाएगी पिएगी, गुफ्तगू करेगी, उठना बैठना जिसके साथ होगा, गोया वो ही सोहबत जो है उसको देखा जाएगा। अगर सोहबत अच्छी है तो सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत,
یقین صحبت طالح ترا طالح کند، اگر صحبت اچھی ہے تو وہ اچھا بنا دے گی، اگر بری ہے تو وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کی جو ہے وہ علمی جس طرح کے فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ استاد کے ساتھ ان کو مطلب انہوں نے جوڑا اس کا تعلق، تو اسی طرح ان کو چاہیے کہ اب وہ ذمہ داری اور ان پہ بڑھ جاتی ہے، وہ ان کو دیکھیں کہ آخر ہمارا جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی استاد کے پاس کیا پڑھ رہے ہیں، اور باہر ہمارے جو اٹھنا بیٹھنا اس کا کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ فریضہ ماں باپ پہ بہت ضروری ہے۔ اب آگے چلیے، علم ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کو انسان حاصل کر کے دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہیں گے، آج کل کہ تعلیم کی بات کریں، تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کو کامیاب بناتی ہے۔ آج کی تعلیم ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، تو آج کی تعلیم کس طرح کی تعلیم حاصل کریں؟ بالکل، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ صرف علم جو ہے وہ کتاب پہ لکھے ہوئے کالے حرف جو ہے اس کا نام نہیں ہے، ایسے ہی بلکہ علم کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ کے اندر وہ علم راسخ ہو جائے اور پھر آپ عملی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ جب تک عملی جامہ آپ نہیں پہنائیں گے تو وہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بظاہر ان کی ڈگریاں، ان کی تعلیم اور جو ایک سلسلہ ہے وہ انسان کے سامنے کئی سال بھی جاتے، 20 سال پڑھے لکھے، لیکن جب ماں باپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کس طرح ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر اپنے ٹیچر کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے۔ کسی صوفی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اہل علم کون ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اہل علم وہ ہیں کہ جس کے اندر جتنا زیادہ ادب ہوگا وہ اتنا ہی اہل علم ہوگا، چاہے کہ وہ بالکل بغیر پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امی ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ادب ہے تو گویا اس نے ادب تب کیا کہ اس کی جو ایک مقام اور منصب ہے اس کو پہچانا ہے نا۔ جب مقام اور منصب کو پہچان لیا تو وہ تو بڑا صاحب علم ہوا نا۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ ہم مولا کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہیں، رب کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ اب مولا کائنات کا یہ قول بہت بڑی تربیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اگر ہم حاصل کریں بہت بڑی رہنمائی پائی جاتی ہے۔ کس طرح مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم رب کی تقسیم پہ راضی اس لیے ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا، علم عطا کیا۔ اب علم کی جو دولت ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بات کے علامہ صاحب، اسی خوبصورت بات کے ساتھ بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں استاد کی اہمیت و فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ استاد کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلتیں ہیں، کس طرح سے ہم استاد کی عزت و احترام جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکیں اور آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ جی مولانا عمران حبیب زئی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا، آخری سیگمنٹ ہے، چند منٹس ہیں، اسی میں سولوشنز بھی ایڈ کر دیجئے، ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کس طرح سے ہم جیسے آج ہم باخبر ہیں اپنے استاد کی عزت و احترام سے، اس عزت و احترام کو بڑھائیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی سنور جائے۔ جی، مولا کائنات امیر المومنین جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جب کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہو تو استاد کی طرح تربیت کرے۔ پوچھا گیا کس طرح؟
فرمایا کہ جو انسان ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے دن سے لے کر 8-9 سال تک وہ بادشاہ ہے، آپ اس کی خدمت کرو، صحیح، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 18 سال تک وہ بچہ اس کو آپ غلام بنا کے رکھو، یعنی جس طرح مطلب تربیت ہے وہ اس طرح کرو کہ اس کو غلام بنا کے رکھو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 18 سال سے لے کر فرمایا 27 سال تک جو اس کی عمر کا حصہ ہے اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس کو مشیر بنا کر رکھو، یعنی پہلے اس کو بادشاہ بنا کر رکھو، پھر اس کو غلام بنا کر رکھو، پھر اس کو اپنا مشیر بناؤ. تو یہ تربیت کا جب انداز ہوگا تو یقیناً ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کر سکیں گے. اور استاد ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، استاد کو بھی چاہیے کہ ہر وہ چیز جو اس کے اپنے پاس ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے، بخل نہ کرے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو عطا کی جائے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے ہمارے اسلاف سے کہ جو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب کوئی ذہین طالب علم ہوتا ہے نا تو استاد چاہتا ہے کہ میں اس پہ زیادہ محنت کروں. کیوں محنت کروں؟ اس لیے کہ استاد جو ہے وہ فراست رکھتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب شاگرد کو دیکھتا ہے کہ یہ ذہین ہے تو اب استاد اسی قدر اس کے جو برتن میں خیرات ڈالتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اقبال کی یہاں میں ایک بات عرض کر دوں پھر بات میں مکمل کرتا ہوں. علامہ اقبال کے ایک استاد تھے مولوی میر حسن صاحب. حکومت کو مشورہ دیا علامہ اقبال نے کہ ان کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے. اقبال کے کہنے پہ ان کو شمس العلماء کا لقب دے دیا گیا. پھر حکومت نے پوچھا کہ بتائیے انہوں نے کتاب کون سی لکھی ہے؟ اقبال نے کہا میری صورت میں دیکھ لو، مجھ سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو میرے استاد نے مجھے بنایا. پھر ادب کا جو انداز ہے وہ دیکھیے کہ بازار سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، ایک چپل اقبال کے پاؤں میں ہے اور دوسری نظر نہیں آ رہی. سامنے سے مولوی میر حسن شمس العلماء آتے ہوئے دکھائی دیے. اقبال نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں دوسرا جوتا پہنوں. ادب تھا استاد کا، اٹھ کے دوڑ پڑے، ان کو گھر پہنچا کر واپس آئے. کسی نے کہا ننگے پاؤں چلے گئے. کہا استاد کا جو ادب ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے، تم تکلف میں نہ پڑھو بلکہ استاد کا ادب و احترام کرو. بالکل. جی ڈاکٹر علامہ اعجاز نقوی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے اور کس طرح سے بتائیں گے کہ استاد کی عزت و احترام کو ہم سمجھتے ہوئے اس کو مزید بڑھا سکیں؟ جزاکم اللہ خیر. جی الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی علامہ صاحب کے ساتھ اور جو پروگرام ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ بعض عوامل کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ جو بالکل انوالو ہیں بچے کی، انسان کے، شاگرد کی تربیت میں، ان کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی جو غذا ہے جو انسان کھا لیتا ہے، والدین جو کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، کما کے لے آتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کی تربیت میں یہ ساری چیزیں انوالو ہیں. اب جو پیسہ ہم لے کر آتے ہیں رات کو، سارے دن کمائی کرتے ہیں، کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ جو کما کے لاتے ہیں گورنمنٹ نے یا کسی ادارے نے یا جہاں پہ اگر ہم مزدوری کرتے ہیں تو واقعاً ہم نے حلال کمایا ہے؟ حلال کمائی ہم نے بچوں کو کھلایا ہے؟ اسی سے بچوں کا خون بنتا ہے، اسی سے بچوں کی زندگی بنتی ہے، اسی سے انسان کی روح کو تقویت مل جاتی ہے. اس نوع کی طرف ہم نے اشارہ نہیں کیا ہے. حضرت آیت اللہ جوادی حافظہ اللہ فرماتے تھے کہ انسان اگر بھوکا ہے اور اللہ تعالی جس طرح اس کے بھوک ختم کرنے کو مطلب جو بندوبست کرنے کا جو کہا ہے، اگر اس طریقے سے جائز طریقے سے وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا ہے تو وہ ابھی تک بھوکا ہے، وہ انسان ابھی تک بھوکا ہے. تو یہ حلال کمائی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خود والدین کو یہ دیکھنا چاہیے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ والدین سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ کی اولاد نے بعد میں آپ کی طرح ہی بننا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ گھر میں کیا آپ چاہتی صحیح اپنی شخصیت سے راضی ہیں؟ اگر شخصیت سے راضی ہیں تو تمہارے بچے تمہاری زندگی کو دیکھ کے بعد میں تمہاری طرح ہی بننا ہے. پہلے اپنے اوپر نظر
ثانی کر لیں، خود کو سنوار لیں تو کریں۔ بچے سنور جائیں گے۔ یقیناً بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ناظرین ہمارے مہمانوں نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمیں آگاہ کیا استاد کی اہمیت و فضیلت سے، تو یقیناً استاد کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہی ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اپنے دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ سے کہیں لاپرواہی ہوئی ہے، آپ کا استاد آپ سے خفا ہے تو اس کو راضی کر لیں، اس سے معذرت کر لیں، اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو یقیناً جا کے اس کے عزت و احترام کریں، اس کے رسپیکٹ کریں، اس سے آپ کی جو عزت و مقام ہے وہ بلند ہوگا، آپ کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوگا، کیونکہ یہی استاد ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہمیں سنوارا ہے، اسی نے ہماری اعلیٰ تربیت کی ہے، اسی نے ہمیں معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا ہے۔ تو یقیناً اس کا عزت و احترام جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے ایک اختتامی کلام سنتے ہیں۔ جی صداقت صاحب بسم اللہ کیجیے اختتامی کلام۔ میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تم پر، ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تجھ پر، تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا، تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا، نبی کی دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، نبی کے دین کی خاطر